أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں فرمایا کہ جو لوگ بتوں کو پکارتے ہیں تو وہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جو کسی سے مدد مانگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ اصل میں شیطان کی پوجا کرتا ہے، شیطان کے طریقے پر چلتا ہے۔ تو یہاں فرمایا لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، یعنی شیطان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو لعنت کہتے ہیں۔ وقال، اور شیطان نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ وہ اپنے لیے بناؤں گا۔ یعنی جب اللہ رب العزت نے شیطان کو حکم فرمایا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور آگے سے ہیلے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ تکبر آ گیا کہ یا اللہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، تو آگ افضل ہے مٹی سے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتا، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم پورا کرتا۔ تو ایک تو حکم نہیں ماننا، اوپر سے دلیلیں دینا شروع کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا۔ تو پھر جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسمیں اٹھائیں کہ میں ان بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو گمراہ کروں گا، ہر طرف سے گمراہ کروں گا۔ گمراہ سے کیا مراد ہے؟ یا اللہ تجھ سے دور کر دوں گا، کہ اس انسان کی وجہ سے یا اللہ میں تجھ سے دور ہوا، تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا اور اتنے اعلیٰ مرتبے سے مجھے جو ہے وہ دور کر دیا، پھینک دیا، ذلیل کر دیا، اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے انسان کی وجہ سے۔ تو اب انسان کو گمراہ کرنا، یعنی انسان کو اب اللہ سے دور کرنا، یہ شیطان نے اپنے ذمہ لے لیا۔ تو یہاں بھی اس نے یہی کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ جو ہے نا وہ لے لوں گا، یعنی کچھ لوگوں کو تو میں یا اللہ تجھ سے دور کر ہی دوں گا۔ یہ انسان جس کو یا اللہ تو نے اتنا مقام عطا فرما دیا کہ اس کو مسجود ملائکہ کر دیا، تو اب ان کو بھی میں ایسی محنت کروں گا، ایسے کاموں پہ چلاؤں گا کہ یہ تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ آگے اس نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا،
وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور بس ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، ان کے دلوں کے اندر امیدیں ایسی باندھوں گا جس کی وجہ سے یہ یا اللہ تجھ سے دور ہو جائیں گے اور میرے قریب ہو جائیں گے۔ انسان کی گمراہی کے اسباب میں سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں غیر ضروری خواہشات پیدا ہوتی ہے، امیدیں، دنیا کی امیدیں لمبی جب ہوتی ہیں تو وہ انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر دنیاوی امیدیں بڑھتی ہیں، زیادہ زیادہ وہ آگے سوچتا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے دل میں خیالات، امیدیں آگے بڑھتی ہیں، تو یہ شیطان کا بڑی آسانی کے ساتھ لقمہ بن جاتا ہے۔ اور جو دنیا کو سمیٹتا ہے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنی امیدوں کو سمیٹ لیتا ہے اور آخرت کی فکر کرتا ہے، یہ انسان شیطان کے چنگل سے بچ جاتا ہے، اس کی چالیں اس پر نہیں چل سکتی۔ فضائل صدقات میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ جو امیدیں لمبی باندھتا ہے نا، پوری دنیا کے شیخ بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اور جو اپنی امیدوں کو کم کرتا ہے، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو لازمی بات ہے جب بندے کی امیدیں بڑی ہوگی، ان امیدوں کی تکمیل کے لیے تو وہ سارے کام کرے گا، ان امیدوں کی تکمیل کے لیے جھوٹ بھی بولے گا، امیدوں کی تکمیل کے لیے اس نے رشوت بھی لینی ہے، اس نے دھوکہ بھی دینا ہے، اور امیدوں کی تکمیل کے لیے اس کے راستے میں جو آ جائے گا اس کو قتل بھی کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جو شیطان نے کہا گمراہ کروں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا، اور آگے فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، آگے اس کام کا ذکر کیا جو اس زمانے میں لوگ کرتے تھے۔ وہ کیا تھا کہ میں جانوروں کے کان ان سے چرواؤں گا۔ اس دور میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جانوروں کا کان چیر دیتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام کا ہے، یہ فلاں بت کا نام کا ہے، یعنی یہ علامت ہوتی تھی، نشانی ہوتی تھی کہ یہ بت کے نام کا ہے، چھوڑ دیا۔ اب اس کو کوئی، سارے جانتے تھے کہ یہ اس کا کان چرا ہوا ہے، تو یہ کسی نہ کسی جو ہے نا وہ بابے کے نام پہ انہوں نے چڑھا ہوا ہے، تو اس کو کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ ایک صورت اس زمانے میں تھی، غیر اللہ کے نام پر، اس کے نام پر کوئی جانور مختص کر دینے کی۔ تو اس میں وہ ساری صورتیں شامل ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ہوں۔ غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز ذبح کی جائے، غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز دے دی جائے، غیر اللہ کے نام پر کوئی کام کیے جائے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو صورت ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں کوشش کرنی چاہیے کوئی ایسی صورت نہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنا، اب اس کے اندر بھی کئی صورتیں آ جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مرد، تو یہ ایسی صورت اپناتا ہے کہ عورتوں کی طرح نظر آؤں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا ہے اور یہ اپنا سٹائل مردوں والا بنانا چاہتا ہے، تو یہ دونوں، یہ صورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، یہ پہناوا عورتوں والا پہن رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا ہے، یہ پہناوا مردوں والا۔ یا اسی طریقے سے اپنی جنس کو تبدیل کرنا، اس زمانے میں تو یہ بھی بڑی مسئلہ بن گیا، جنس کو تبدیل کرنا۔ اور اس میں ابھی گزشتہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بل بھی پاس ہوا، ٹرانسجینڈر میں بھی کیا ہے، اپنی جنس تبدیل کر لو۔
یعنی اس میں باقاعدہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے فیلنگ محسوس ہوتی ہے، مرد کہتا ہے جی مجھے تو عورتوں والی فیلنگ محسوس ہوتی ہیں، بس اس کے اوپر ہی جناب اس کو کتنے لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کروا لی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس سے ہٹ کے یہ کام کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں. اپنے جسم کو یہ جو اس کے اوپر جس طرح ابھی بڑے یورپ میں ٹیٹو بنواتے ہیں، جسم پہ مختلف قسم کی چیزیں وہ بنواتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق کیا ہے ایک جسم کے ساتھ، یہ اپنا جسم خراب کروا دیتے ہیں، گدواتے ہیں اور تصویریں بنواتے ہیں تو پورا جسم خراب کیا ہوتا ہے. کئی لوگ تو ایسے ہیں انہوں نے پورا جسم جو ہے، انسان تو لگتے کوئی نہیں. تو یہ سارا کیا ہے، یہ شیطان ان کو ورگلا رہا ہے، وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے. وہ انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ دیکھ سارا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتایا ہے کہ یہ سارے کام شیطان بتاتا ہے، ان سے بچو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا نا اللہ کو چھوڑ کر، شیطان کے پیچھے چلے گا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو اس نے بہت کھلے خسارے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے. اب یہ جو اس کے اندر ایک صورت یہ ہے نا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے جو ہمارے اوپر بھی صادق آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی داڑھی منڈواتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی کے ساتھ داڑھی کا حکم دیا ہے، عورت کو کہا ہے کہ بالوں کو بڑا کرو، اور عورت کا بالوں کو کاٹنا اور مرد کا داڑھی کو کاٹنا وہ بھی فرمایا اسی صورت میں شامل ہے. اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک جماعت پیدا کی ہے جن کی تسبیح یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مرد کو داڑھی سے اور عورت کو لمبے بالوں سے حسن دیا. یہ یعنی کہ یہ ان کی تسبیح یہ ہے، جس طرح کوئی فرشتے قیام میں ہیں، کوئی فرشتے رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے. ان فرشتوں کی تسبیح ہی یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مرد کو داڑھی سے اور عورت کو بالوں سے حسن عطا فرمایا. یہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو ایک وقت تھا، اس وقت غیر بھی اس طرح لگتا تھا کہ مسلمان اور اس میں فرق نہیں ہوتا تھا. ایک وقت زمانہ اسلام میں ایسا آیا ہے غیر مسلم کو بھی آپ نہیں دیکھ سکتے تھے، لگتا یہ تھا کہ یہ بھی مسلمان ہے. اس لیے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بزرگ کی مجلس میں ایک جو ہے وہ مسلمان مومن چلا گیا، تو وہاں جا کے سوال و جواب، یعنی کہ اس سے بات نہیں ہو رہی تھی، وہ جو ان کا بڑا تھا پادری تھا اس سے بات نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے کہا کہ اس کے اندر کوئی محمدی ہے، اس مجلس میں کوئی محمدی ہے، بتاؤ وہ کون ہے. یعنی وہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا اس سے بات نہیں ہو رہی تھی. یعنی ان کا مجمع تھا، مسلمان نہیں پہچانا جاتا تھا. کیا مطلب تھا؟ حالانکہ وہ مسلمان کوئی عام تو نہیں تھا ہماری طرح، اور وہ کامل مسلمان تھا، لیکن اس مجمع میں سے اس کو پہچانا نہیں جا رہا تھا. مطلب یہ تھا غیر مسلموں کا بھی مجمع ایسا تھا جن کی داڑیاں تھیں، جن کے سروں پہ ٹوپیاں یا امامے تھے، ان کا لباس بھی اسی طرح کا تھا. پھر اس نے بتایا بھی تمہیں کون محمدی ہے مجھے بتاؤ. پھر وہ بزرگ کھڑے ہو گئے، پھر اس سے سوال و جوابات اس نے کیے کہ وہ بتاؤ پہلا کون سا ہے جس کا دوسرا کون نہیں، وہ دوسرا کون ہے، پوری تفصیل. پھر اس کے بعد تو میرے بھائیوں یہ مسلمان یہ دور گزرا ہے، لیکن آج مسلمان پہچاننا مشکل ہے. آج مسلمان کی نہیں پہچان ہوتی. باہر مجمع میں چلے جائیں نہ پتہ چلتا ہے مسلمان کون سا ہے نہ غیر. وہ غیر مسلم نے بھی ٹائی پتلون پینٹ یہ وہ سارا کر کیا وہ چٹ بٹ ہے، مسلمان بھی ایسے چٹ، کوئی نہیں پہچان. تو اس لیے اپنے آپ کو دین کے مطابق کرنا. دین بڑا واضح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بڑی واضح ہے.
کاپی پینسل ہاتھ میں لے لو، ٹیک کرتے جاؤ، میرے اندر یہ نبی کی سنت ہے، میرے اندر میرے نبی کی سنت یہ ہے جو نہیں، اللہ سے مانگو بھی کم از کم یہ تو ہو میرے اندر یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ احساس تو ہو نا، احساس۔ خطرے کی بات یہ ہے جب احساس نہ رہے، احساس نہ رہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے اور مانتا بھی ہے یہ میں گناہ کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا، ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے اقرار بھی تو کرے نا، یا اللہ میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہوں، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ مجھ سے یہ کام چھوٹ رہا ہے۔ تو اس لیے بھائی مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے تو کون سی مشکل بات ہے۔ تو فرمایا کہ جو شیطان کے پیچھے چلے گا نا وہ بڑے خسارے میں جائے گا۔ یعدہم، وہ بڑے وعدے کرتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ وعدے کرتا ہے۔ وَيُمَنِّيهِمْ، اور امیدیں دلاتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے وعدے صرف دھوکے ہیں، دھوکے، صرف دھوکا ہے شیطان۔ انسان ہمیشہ میں نے جیسے بات پہلے کی، گناہ کر کے دلیل نہ بناؤ، تعویل نہ کرو، یہ شیطان کا کام ہے۔ گناہ ہو گیا، بس توبہ کرو، معافی مانگو کہ یا اللہ ہو گیا۔ ہمارے باپ آدم کی یہ سنت ہے، ان سے لغزش ہو گئی، معافی مانگی، شیطان نے کیا اور ڈٹا رہا، آج تک ڈٹا ہوا ہے۔ اس لیے مومن سے گناہ ہو جائے وہ معافی مانگتا ہے، اللہ سے معافی مانگے اور آگے تعویلیں نہ کرے، دلیلیں نہ دے، یہ شیطانی کام ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے کوئی خلاصی کی راہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد